السلام علیکم ناظرین، سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، پاکستان میں سیاسی ٹیمپریچر ایک دفعہ پھر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور یہ سیاسی کشمکش اور یہ سیاسی ٹیمپریچر جو ہے ملک کو کس سمت لے جائے گا، اور آیا جو اس ملک میں رہنے والے عوام جو ہیں وہ کس طرح اس کا شکار ہو سکتے ہیں یا اس کو فائدہ مل سکتا ہے، اس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ کو ناظرین پتہ ہے کہ کل سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب نے فائنلی لاہور میں ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا ایک اعلان انہوں نے جاری کر دیا، جو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو ان کی جو اسمبلیاں ہیں جہاں پہ ان کی حکومتیں ہیں ان سے دستبردار ہونے کا انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں صوبوں کے وزیر اعلیٰ صاحبان چودھری پرویز الہی صاحب اور جو خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے محمود خان صاحب، وہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے بھی اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ عمران خان صاحب کے حکم پر منوان جو ہے وہ عمل کریں گے۔ اب جہاں تک یہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے جا رہی ہیں، تحلیل کرنی جا رہی ہے، آیا عمران خان صاحب جو یہ موجودہ حکومت پہ جو پریشر ڈال رہے ہیں الیکشن کے انتخابات کے لیے، الیکشن کے انعقاد کے لیے، جنرل الیکشن کے لیے، اور اس پر جو اپنی صوبائی اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کرنے جا رہے ہیں، اور جب صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گے تو اس پر ایک دو آسپیکٹ ہے، ایک تو پولیٹیکل سیاسی جو ہے پس منظر ہے، اور دوسرا جو کہ قانونی اور لیگل جو اس کا آسپیکٹ ہے وہ اس پر کیا ہوگا، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کے کیا لیگل امپلیکیشن ہوں گے۔ آج میرے ساتھ میرے بڑے اچھے دوست ہیں کراچی سے، بڑے سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، علی طاہر صاحب، ان پر ہم ان کے ساتھ تفصیل سے بات کریں گے کہ جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو پھر کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کیا سیاسی کشیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور اس پر کس طرح پھر یہ پروسیس سے کس طرح جو ہے وہ ان کو پار کرنا ہوگا۔ علی طاہر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ مائی پلیجر سہیل صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ علی طاہر صاحب، جو عمران خان صاحب نے اب اعلان کر دیا اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں قانونی اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اور پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ جب کوئی بھی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیکھیے، وہ آئین کے تحت وہ اسمبلی تحلیل تو کرنی ہے گورنر نے، لیکن گورنر جو ہے اس کا بڑا سیریمونیل قسم کا رول ہے، اور اصل جو طاقت ہے وہ ہے ود چیف منسٹر۔ چیف منسٹر جو ہے وہ ایڈوائس ٹینڈر کرے گا گورنر کو کہ اس اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے، اور گورنر کے اوپر یہ مینڈیٹری ہے، آئین کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ شل کے ہوئے ہیں کہ مینڈیٹری ہے کہ اس نے اس اسمبلی کو توڑنا ہے، مگر اگر وہ پھر بھی جو ہے 48 گھنٹے میں اس ایڈوائس کے اوپر ایکشن نہیں کرتا تو آئین یہ کہتا ہے کہ 48 گھنٹے کے بعد قانونی آئینی طور پر وہ اسمبلی خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی۔ تو یہ ڈیزالو کرنا تو کمپلیٹلی جو ہے وہ اختیار ہے چیف منسٹر کا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کل دونوں چیف منسٹر خان صاحب نے ساتھ بٹھائے ہوئے تھے، کے پی کے والے بھی اور پنجاب والے بھی، اور وہ یہ قانونی آئینی طاقت رکھتے ہیں کہ ڈیزالو کریں، لیکن اس کے اندر چند اور بھی نقطے ہیں جو بڑے غور کے قابل ہیں، اور جو شاید میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے صحیح سے نہیں سوچے۔ ایک تو کل ہمیں پتہ لگا ڈیٹ کا کہ ڈیٹ 23 رکھ رہی ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہے تاکہ اگر 25 کرتے جو پہلے ارادہ تھا تو آگے رمضان آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی صحیح سوچ بچار اس وجہ سے نہیں ہو سکا کیونکہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ نو کانفیڈنس کا ووٹ ریزولوشن ٹینڈر کرتی ہے اسمبلی کے اندر، تو ویسے ہی 7 دن تو آپ کے ویسے ہی آگے بڑھ جائیں گے، اور 2 دن پہلے تو اس پہ ووٹنگ ہو ہی نہیں سکتی، تو بات پھر بھی 25 تک اگر چلی گئی تو پھر جب 90 دن ختم ہوں گے تو رمضان شریف پھر آ چکا ہوگا۔ تو ایک تو ڈیٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی نے کوئی بڑی اچھی تیاری نہیں کی۔ سیکنڈلی پھر 90 دن کے اندر الیکشن تو کروانے ہیں، بٹ اس میں سمجھنے والی چیز یہ ہوگی کہ جب وہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے تو پھر ودن 2 ویکس ایک کیئر ٹیکر حکومت سیٹ اپ بھی لے کے آنا ہے صوبے کے اندر، اور وہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ اپنے اپوزیشن کے ساتھ بات کر کے، یعنی چیف منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے مل کر لے کے آنی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے جو سیاسی حالات ہیں ہمارے یہاں پر، تو وہاں پر اپوزیشن اور حکومت آپس میں بات کرے یہ مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا، تو ظاہر ہے کہ وہ سٹیل اچھا، یہاں پہ علی طاہر صاحب، یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب لیٹ سپوز اگر گورنر، صوبے کا گورنر، چاہے وہ کے پی کے کا ہے چاہے وہ پنجاب کا ہے، وہ تو پابند ہوتا ہے چیف منسٹر کے ایڈوائس پہ کہ آپ اسمبلی تحلیل کر لیں، ٹھیک ہے،
اور وہ اگر تحلیل نہ بھی کرے تو 48 گھنٹے کے اندر وہ خود بخود تحلیل ہو جاتی ہے. اب جو سب سے جو ہم ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر یہ بہت بڑا ایک سٹیپ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس اسمبلی کے لیے باقاعدہ پھر 90 دن کے لیے اندر آپ نے انتخابات کرانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس انتخابات کے لیے پھر آپ کو بنانا پڑتا ہے ایک انٹرم، ایک نگران سیٹ اپ بنانا پڑتا ہے. اور نگران سیٹ اپ کے لیے جو ہے پھر وہ جو آئین میں جو جہاں پر ہم بھی سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں، ہمیں بھی تھوڑا بہت آئین کا پتہ ہے، وہ یہ ہے کہ پھر جو گورنر ہے وہ موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے صوبے کا، اور موجودہ جو اس صوبے میں جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پھر مشاورت سے اس نگران سیٹ اپ کے لیے جو ہے باقاعدہ ایک نگران سیٹ اپ تشکیل دیا جاتا ہے. مطلب مشاورت سے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ اور اس صوبے کے جو اسمبلی میں جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتے ہیں، ان کی مشاورت سے پھر جو ہے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانا پڑتا ہے، جو کہ ایک کیئر ٹیکر، ایک نگران وزیر اعلیٰ. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ وہ وزیر اعلیٰ پھر جو ہے وہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بھی پھر ان کی مشاورت سے ہوتا ہے. تو جس طرح آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ چونکہ موجودہ حکومت کے ساتھ تو اپوزیشن، یعنی اپوزیشن تو ظاہر ہے عمران خان صاحب تو اسمبلیوں میں وہ تو چھوڑ گئے، وہ تو اسمبلی میں نہیں ہے، لیکن جو باہر، جو اسمبلی سے باہر جو جنگ شروع ہے تقریباً اپریل سے، جب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کو معزول کیا گیا ہے، ان کو نو کانفیڈنس میں، تو وہ کچھ ورکنگ ریلیشن شپ ان کا اچھا نہیں ہے. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ اب ایسا پیچیدگیاں آ رہی ہیں کہ اس اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد جو نگران سیٹ اپ ہوگا اس کے لیے پھر وہ ایک نیا ایک باب شروع ہو جائے گا سیاسی کشیدگی کا. اس کو آپ آگے ذرا ایکسپلین کریں. جی، مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو میں کمنٹ کروں کہ بالکل کورٹ رپورٹرز نو بیٹر دین لائرز سم ٹائمز، اور ہم تو آپ کی سٹوریاں پڑھ کر ہم نے بڑا کچھ سیکھا ہے. تو یہ بات کہنے کے بعد دیکھیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے گورنر نے اپوائنٹ کرنا ہے ود کنسلٹیشن آف دا چیف منسٹر اینڈ دا لیڈر آف دا اپوزیشن. جو حالات ہیں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ شاید پرویز الہی حمزہ شہباز کے ساتھ بیٹھیں گے اور جو ہے وہ کوئی کنسنسس کینڈیڈیٹ آ جائے گا. پاکستان کی تاریخ میں جب سے 18ویں ترمیم آئی 2010 کے اندر، تب سے لے کر آج تک ایسا ہو نہیں سکا. تو کم از کم پارلیمنٹری کمیٹی تک تو میٹر جاتا ہی جاتا ہے. اچھا، پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر جب معاملہ چلا جائے گا تو 6 لوگ اپوزیشن کے ہوں گے، 6 لوگ حکومتی بینچز کے ہوں گے، وہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر وہاں پر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہاں پر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو 2 دن کے اندر فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اور پی ٹی آئی کا جو رویہ الیکشن کمیشن کے ساتھ رہا ہے اور ان کے جو الزامات الیکشن کمیشن کے اوپر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر، جو میری رائے میں بہت زیادہ پروبیبلٹی ہے کہ الیکشن کمیشن ہی اپوائنٹ کرے گا، کیونکہ آپس میں اپوزیشن اور حکومت کسی کنسنسس کینڈیڈیٹ پہ نہیں آ سکے گی. تو اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ اور زیادہ مشکلات میں مجھے لگتا ہے یا تو پھنسے گی، یا پھر ایٹ لیسٹ وہ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ اس الیکشن کمیشن پہ تو ہمیں بھروسہ نہیں ہے. اور یہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اب کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی لگا رہا ہے. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ پیروز کریں آرٹیکل 224 اور آرٹیکل 224A کو، تو بڑا کلیئر ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے ادھر تو کوئی کیئر ٹیکر نہیں آنا. تو وہاں پر تو شہباز شریف صاحب کی حکومت رہے گی، فیڈرل حکومت یہی رہے گی. تو اگر فیڈرل حکومت ہوتی ہے شہباز شریف صاحب کی اور چیف منسٹر جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ پک ہو کے آتا ہے، تو میں تو اس کو پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے آگے وقت مشکل بھی ہے، اور شاید پی ٹی آئی آگے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ شور بھی مچائے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر وہ ایسا کرتے ہیں کہ آئینی قانونی پاسبلٹیز کو پوری طرح دیکھتے نہیں ہیں اور فیصلہ پہلے صادر کر دیتے ہیں، اور پھر آپ اور ہم ایسی ڈسکشنز میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ آگے جا کے شاید الٹا پڑ جائے گا. تو 90 دن کے اندر الیکشن تو کرانے ہیں، لیکن وہ الیکشن کا جو کنڈکٹ ہوگا میں سمجھتا ہوں وہ کمپلیٹلی فیور کرے گا دا فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ صوبے کے اندر تو ان کی کوئی حکومت ہوگی نہیں. اور ہمیں پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہے جو ہے شروع سے ہی 47 سے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہوتی ہے وہ الیکشنز کے بیچ میں اگر تو موجود ہو، یا اگر کیئر ٹیکر جو ہے وہ ملک معراج صاحب جیسے ہوں، یعنی کہ ان کو اوپر سے لے کے آیا گیا ہو، تو وہ پھر کس طرح سے مکس اینڈ مینج کرتے ہیں، کس طرح سے جوڑ توڑ کر لیتے ہیں. یہ تو پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ واضح ہے اور گواہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پی ٹی آئی کا یہ جو فیصلہ ہے یہ ان کو بہت الٹا پڑنے والا ہے.
اچھا یہ علی طاہر صاحب آپ نے تو یہ کہہ دیا، اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی لیگل ٹیم بھی کافی سٹرونگ ہے، یعنی ان کے ساتھ بڑے بڑے وکیل ہیں، بابر اوان جیسے ہیں، ان کے ساتھ بیرسٹر علی ظفر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حال ہی میں آپ کو پتا ہوگا کہ سپریم کورٹ میں آلریڈی کیس پینڈنگ چل رہا ہے، جو سابق وزیر اعظم عمران خان نے نیب میں ترامیم جو کی تھی قانون میں، اس کے وہ بہت بڑے وکیل انہوں نے ہائر کیا ہے خواجہ حارث صاحب کو. تو آپ کی یہ دلیل کہ یہ جو اور باقی یہ بظاہر اپیرنٹلی یہ تو ایک معمہ جو ہے نظر آتا ہے، اور یہ بہت بڑی سیاسی پیچیدگی ہوگی، کیونکہ جب آپ نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانا ہوتا ہے، نگران سیٹ اپ بنانا ہوتا ہے، تو وہ بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ اور اس کے جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ان کے مشاورت سے بنتی ہے. اور علی طاہر صاحب ایک چیز آپ بول رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر لیٹ سپوز اگر ان کا کنسنسس ڈیولپ ہو بھی گیا، کوئی کنسنسس چیف منسٹر پہ کہ ان کا ہوگا کہ چلو وہ یہ وزیر اعلیٰ ہوگا، اور اگر اب انتخابات ہوتے ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پہ فیڈرل میں 13 جماعتوں کی حکومت ہے، تو یہ جب انتخابات ہوں گے اور پھر وہ ایک اور جو معمہ جو ایک نیا چیپٹر کھلنے والا ہے وہ دھاندلی کا، پھر یہ ہوگا کہ لیٹ سپوز اگر انتخابات ہوتے ہیں اور وہ اس میں دھاندلی ہوئی یا نہ ہوئی تو وہ ایک اور بھی ہے. لیکن طاہر بھائی ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ناٹ ایز اے جرنلسٹ، ایک عام پاکستانی، ایک عام سٹیزن، میرے بھائی یہ جو بھی ہے ڈائریکٹ جو ہے ہم سفر ہو گئے، ہم اور آپ سفر ہوں گے، کیونکہ ہم بھی عوام میں آتے ہیں، عوام کشمکش کا شکار ہوں گے، مزید بے روزگاری بڑھے گی، مزید جو ہے وہ مہنگائی بڑھے گی. اور دوسری جانب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اب آپ کے ساتھ ایک پروگرام، کیونکہ آپ میرے گیسٹ ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز اگر یہ بھی 13 جماعتیں کی جو اتحاد ہے وہ بھی اسٹریٹجی بنا رہی ہے کہ شاید وہ گورنر راج وہاں پہ قائم کرے صوبوں میں، ٹھیک ہے، گورنر راج بھی آپ کو پتہ ہے کہ تب اسی صورت میں قائم کیا جا سکتا ہے، ظاہر ہے وہ پریزیڈنٹ نے پھر آرڈر کرنا ہے گورنر راج کا، لیکن گورنر راج تب قائم ہوتا ہے جب وہ کسی صوبے میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہو جاتی ہے، قتل و غارت، امن و امان، اس طرح کے حالات خراب ہو جاتے تو گورنر راج ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر 13 جماعتوں کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمرجنسی جو ہے ایمرجنسی نافذ کی جائے، تو ملک میں اگر ایمرجنسی نافذ کی جاتی تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی کوئی ایک سیٹ اپ لانا پڑے گا. اس سیٹ اپ میں کوئی علمدین اور کرمدین تو نہیں آئیں گے، بڑے ہائی لوگ آئیں گے، بیوروکریٹس آئیں گے، ٹیکنوکریٹس آئیں گے. اور دوسرا یہ حکومت جس مینڈیٹ کے ساتھ یا جس سلوگن کے ساتھ آئی ہے کہ ہم ملک کو اچھی سمت پر راہ پہ نکل لیں، حالانکہ یہ حکومت جو ہے ابھی ناکام ہوگی. اگر ایمرجنسی نافذ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا علی طاہر صاحب کہ یہ حکومت بھی جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے. اور اگر جب ایمرجنسی کا صورت اختیار کرتے ہیں تو اس سے پھر ظاہر ہے پھر یہ فیور جو ہے پھر عمران خان کے حق میں جائے گا، کیونکہ یہ لوگ تو اس لیے آئے تھے نا کہ عمران خان نااہل تھا اور نالائق تھا، اور اس کی حکومت کو ہٹا دیا. عمران خان الزام لگا رہا ہے کہ ایک کنسپیریسی کے تحت یہ حکومت لائی گئی ہے اور امپورٹڈ حکومت ہے. اور اگر اب یہ ایمرجنسی نافذ کریں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر تو ان کا گراف خراب ہوگا موجودہ حکومت کا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ دے وانٹ ٹو سرنڈر اگر ایمرجنسی نافذ کرتے ہیں. ذرا بریفلی شارٹلی ذرا اس میں بتائیے گا، پھر ہم پروگرام ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم زیادہ ہو گیا. اچھا، جیسے جو آپ نے بات کی میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں. آپ تو کہہ رہے ہیں ان کا گراف نیچے جائے گا، میں تو سمجھتا ہوں کہ گراف سے نیچے لائن جاتے جاتے زمین تک آلریڈی جا چکی ہے، تو گراف تو ان کا کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اس کے اندر ایک چیز دیکھنے والی ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ اگر تو کوئی ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے کسی صوبے میں، فائنینشیل ایمرجنسی، اور گورنر راج لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس صوبے کی جو پروونشل اسمبلی ہے وہ یہ قابلیت رکھتی ہے اور یہ اختیار رکھتی ہے کہ ایک ریزولوشن پاس کرے اور صوبے کے اندر سے اس ایمرجنسی کو ختم کر دے. لیکن اگر وہاں پر الیکٹڈ اسمبلی ہی نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں فائنینشیل ایمرجنسی لگانے کے لیے بڑا روم فیڈرل گورنمنٹ کو مل جائے گا اس صوبے کے اندر، اور گورنر کے تھرو وہاں پر کچھ معاملات چلائے جا سکتے ہیں. تو ایک تو اسمبلی نہ ہونے کی وجہ سے بھی شاید ان کو تھوڑا سا روم مل جائے لیگلی زیادہ فیڈرل گورنمنٹ کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے قانون میں تو ایسی اگر کوئی ایمرجنسی لگتی ہے تو وہ جوڈیشلی ریویویبل ہے، اور اگر اس کو جوڈیشل ریویو ہوتا ہے تو ججز کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایسا کوئی مٹیریل موجود تھا کہ جو ہے جس کی بیسس کے اوپر کوئی ایک حکومت کوئی ریزنیبل اوپینین بنا سکتی تھی کہ اس طرح کی ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے.
تو اس وقت جو پی ٹی آئی نے خود ایک بنایا ہوا ہے ایک نیریٹو کہ ملک جو ہے وہ کل پرسوں یا ترسوں ڈیفالٹ کر جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں شاید جو آپ نے جن اکنامک ڈیفیکلٹیز کا کہا، میں سمجھتا ہوں شاید جو ججز اگر کل کو اس معاملے کو ریویو کریں گے تو وہ بھی ذرا کوشیس ہوں گے کہ اس معاملے کے اندر پوری طرح سے نہ پڑا جائے، اکنامک معاملات ہیں اور ججز تھوڑا سا ذرا اپنا ڈسٹینس ایسے معاملات سے رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اس عمل کو روکنے کے لیے، اس ایمرجنسی والے عمل کو روکنے کے لیے صوبائی اسمبلی کا قائم رہنا بھی بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ علی طاہر صاحب. تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا شو. میں اپنے نئے دیکھنے والے ناظرین سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس پروگرام کو، میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی آراء سے ضرور اپنی آگاہ کریں تاکہ ہم بہتر سے بہتر کنٹینٹ آپ کے سامنے لائے جا سکے. تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.